حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کی، اور صرف خود ہی مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ 6 بڑے بڑے صحابہ کو بھی اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ سوچیں ایک انسان کی وجہ سے اسلام کو کتنی طاقت ملی۔ لیکن دوستو، اسلام قبول کرنا آسان تھا، اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل تھا۔ مکے میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر اپنا سارا مال لگا کر غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت بلال کو 5 اوقیہ سونے میں خرید کر آزاد کیا۔ جب لوگوں نے طعنہ دیا کہ ابوبکر بے وقوف ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے، تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں، اور عنقریب اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو بہت پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ ہجرت کا واقعہ تو اور بھی عظیم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے خوشی سے، فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 3 دن وہ غار ثور میں رہے، کفار سر پر تھے۔ حضرت ابوبکر کا دل کونپ رہا تھا، لیکن نبی کے لیے نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں نبی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی وقت اللہ نے قرآن میں فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی۔ مدینہ آ کر بھی حضرت ابوبکر نے اپنی جان، مال، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ بدر کی جنگ میں وہ نبی کے سب سے قریب کھڑے تھے۔ احد میں جب سب منتشر ہو گئے تھے تو وہ ڈھال بن کر نبی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ تبوک کے موقع پر اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے۔ حضرت عمر نے آدھا مال دیا تو فخر کیا، لیکن جب پوچھا گھر کیا چھوڑا تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ اور اس کا رسول۔ سب سے بڑا امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا۔ پوری امت منتشر ہونے لگی، بعض نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، بعض نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے ایک رسی بھی نہ دیں جو وہ نبی کو دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور انہوں نے جنگ کی، اسلام کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر ابوبکر نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا۔ دوستو، حضرت ابوبکر کی سادگی بھی کمال تھی۔ خلیفہ بنے تو فرمایا میں تم پر حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ بیت المال سے صرف 2 کپڑے لیتے تھے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ میرا پرانا کپڑا کفن بنا دینا اور اضافی پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حضرت ابوبکر سے کیا سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1 سچائی، حالات جیسے بھی ہوں سچ کا ساتھ نہ چھوڑو۔ نمبر 2 قربانی، دین کے لیے مال اور جان قربان کر دو۔ نمبر 3 وفاداری، اپنے لیڈر، اپنے دوست کا ساتھ آخری سانس تک دو۔ نمبر 4 عاجزی، عہدہ مل جائے تو تکبر نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان، جیسی سچائی، جیسی قربانی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں رضی اللہ عنہ لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق کا واقعہ لے کر آئیں گے۔ فی امان اللہ۔